اپنے ملک کے دارالحکومت اسلام آباد اس امید اس مان کے ساتھ آئے کہ وہاں ان کو سنا جائے گا، ان کی بات سنی جائے گی، وہاں ان کے اپنے ہیں، وہاں ان جیسے ہیں، وہاں ان کے ہمدرد ہیں۔ اگر ہمدرد نہیں ہیں تو کم از کم بات سننے کی ہمت و حوصلہ رکھتے ہوں گے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ نہ صرف ان کی جان جائے گی بلکہ ان کا مان بھی ٹوٹے گا۔ شرم آنی چاہیے ان حکومتی وزراء کو اور ان طاقتور لوگوں کو جو اپنے آپ کو زمین کا خدا سمجھتے ہیں۔ علی محمد کا سوال بطور پاکستانی یہ ہے کہ ایک بھی کیوں ہے، ایک بھی شہید کیوں ہے، ایک بھی گولی کیوں چلی؟ کیا پاکستان کے بننے کے 77 سال بعد پاکستان کے دارالحکومت میں اسلام آباد میں اپنے حقوق کے لیے، جائز حقوق کے لیے آنے والے لوگوں پہ گولی چلائی جائے گی؟ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ کچھ لوگ، کچھ پاکستانی نوجوان پاکستان کی محبت سے سرشار اپنے ملک کے دارالحکومت اسلام آباد اس امید اس مان کے ساتھ آئے کہ وہاں ان کو سنا جائے گا، ان کی بات سنی جائے گی، وہاں ان کے اپنے ہیں، وہاں ان جیسے ہیں، وہاں ان کے ہمدرد ہیں۔ اگر ہمدرد نہیں ہیں تو کم از کم بات سننے کی ہمت و حوصلہ رکھتے ہوں گے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ نہ صرف ان کی جان جائے گی بلکہ ان کا مان بھی ٹوٹے گا۔ لوگ کہتے ہیں 100 ہیں شہداء، کوئی کہتا ہے 150 ہیں، کسی نے 250 کی فگر دی، ہماری جماعت نے 12 کی فگر ابھی تک دی ہے، باقی ڈیٹیلز آتی ہیں تو اس کو پھر اپڈیٹ بھی کیا جائے گا۔ علی محمد کا سوال بطور پاکستانی یہ ہے کہ ایک بھی کیوں ہے، ایک بھی شہید کیوں ہے، ایک بھی گولی کیوں چلی؟ کیا پاکستان کے بننے کے 77 سال بعد پاکستان کے دارالحکومت میں اسلام آباد میں اپنے حقوق کے لیے، جائز حقوق کے لیے آنے والے لوگوں پہ گولی چلائی جائے گی؟ شرم آنی چاہیے ان حکومتی وزراء کو اور ان طاقتور لوگوں کو جو اپنے آپ کو زمین کا خدا سمجھتے ہیں۔ شہداء کا مذاق نہ اڑائیں، اور دونوں طرف کے شہداء ہمارے ہی شہداء ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تحریک انصاف صرف اپنے کارکنان یا عام پاکستانیوں کی بات کرتی ہے، ہم ان پولیس والوں اور رینجرز کو بھی اون کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے ہی شہید ہیں۔ لیکن سوال پھر وہی اٹھتا ہے کہ گولی کیوں چلی؟ ہم تو پرامن تھے، ہمارے مظاہرین جو آئے تھے وہ تو پرامن تھے، وہ تو یہاں آ کے اپنے نکات رکھنا چاہتے تھے، اس پہ حکومت عمل کرے نہ کرے، بے شک تینوں کے تینوں نکات کو رد کرتے، لیکن یہ حق تو آپ عام پاکستانیوں کو دیں کہ وہ آئیں اور اپنی بات کریں۔ اور نکات کیا تھے؟ نکات یہ تھے کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو رہا کیجیے، جو ہمارا صرف نہیں پوری قوم کا اور امت کا ایک بڑا لیڈر ہے، ان کو رہا کیا جائے، اسیران کو رہا کیا جائے۔ کیا یہ کوئی غیر قانونی مطالبہ ہے؟ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ آئین و قانون کی حکمرانی ہو۔ کیا پاکستان میں اب آئین و قانون کی حکمرانی کی استدعا کرنا، مطالبہ کرنا کیا جرم بن گیا؟ جو آئین و قانون پہ عمل کرنے کی بات کرے گا کیا اس کو خاموش کر دیا جائے گا؟ اور تیسرا مطالبہ تھا کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ کیا یہ پاکستانی عوام کا حق نہیں ہے کہ 8 فروری کو جو جوک در جوک نکلے اور انہوں نے ووٹ ڈالا اسیر اڈیالہ قیدی نمبر 804 کے نام پہ پاکستان کی خاطر،
وہ عوام آج اپنے ووٹ کی طلبگار ہے کہ ہمارا ووٹ کدھر گیا, ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کرو. تو یہ 3 مطالبات تھے اور ان 3 مطالبات کا جواب لاشوں کی صورت میں تحریک انصاف کو دیا گیا. ہم مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ جہاں موجود ہے وہاں ان گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنی گئی ہوگی, وہاں بھی وہ چیخ و پکار پہنچی ہوگی جو زخمی بدنوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر وہ صدا لگائی تھی. کبھی تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک شخص جام شہادت نوش کرتے ہوئے اپنے لیڈر کا نام خون سے قیدی نمبر 804 لکھ رہا ہے. کوئی آپ کو احساس ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آپ کو احساس ہے کہ قوم کس طرف کھڑی ہو گئی ہے؟ قوم حق کے ساتھ کھڑی ہے, انصاف کے ساتھ کھڑی ہے. اور کوئی ہمیں یہ باتیں نہ بتائے, یہ ہماری جماعت کی اپنی انٹرنل ڈیبیٹ ہے. ڈی چوک تھا, سنجانی تھا, وہ ہمارا اندر کا معاملہ ہے. سیاست میں مختلف اسٹریٹجیز بناتے ہیں, یہاں آنا چاہیے, وہاں بیٹھنا چاہیے, یہاں سے اتنے لوگ نکلیں گے, وہاں سے اتنے لوگ نکلیں گے, آج نکلیں گے, کل نکلیں گے. یہ اسٹریٹجیز بنتی ہیں, کچھ کامیاب ہوتی ہیں, کچھ ناکام ہوتی ہیں. ہمارا تو سوال ہی صرف ایک ہے کہ گولی کیوں چلائی؟ کیا آئندہ سے جب بھی کوئی ڈی چوک آئے گا کوئی پاکستانی, وہ ہمیشہ یہ سوچے گا, اب ہمیشہ یہ سوچے گا کہ ایسا نہ ہو کہیں دور کسی بڑی بلڈنگ سے یا کسی اندھیرے کونے میں سے کوئی گولی میری یا میرے بھائی کے سینے کی تلاش میں تو نہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نہیں تھے, اس میں تو عام عوام بھی تھی. اور تحریک انصاف کا کارکن بننے سے پہلے ایک شخص پاکستانی ہوتا ہے. کیا پاکستانیوں کی زندگی کی ضمانت حکومت اور ریاست کی ذمہ داری نہیں؟ کیا آئین پاکستان رائٹ ٹو لائف کو انشور نہیں کرتا؟ کل کو شاید معاملات ٹھیک بھی ہو جائیں گے صاحب, کل کو شاید معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, اللہ کرے گا ہمارا لیڈر نکلے گا, اس کو تا قیامت اندر نہیں رکھنا. یہ مملکت کے امور بھی چلیں گے, سب کچھ چلے گا, نہیں چلے گا اور نہیں رکیں گی تو اس گھر میں وہ غم کی صدائیں نہیں رکیں گی جہاں شہیدوں کے لاشیں گئے. یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں, یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ اس طرف بھی مسلمان, اس طرف بھی مسلمان, اس طرف بھی پاکستانی, اس طرف بھی پاکستانی. یہ گولیاں تو دشمن کے لیے تھیں, یہ تو ہندوستان بھارت کے بارڈر پہ ہندوستان کے لیے تھی, ہمارے دشمن کے لیے تھی, چاہے جو بھی دشمن ہو پاکستان کا. یہ گولیاں اس لیے تو نہیں تھیں کہ ہمارے اپنے ہم وطنوں کا سینہ چاک کریں. اب بھی وقت ہے, میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ان شہیدوں کا احتساب ہو, جو تحریک انصاف کے کارکن یا عام آباد شہید ہوئے ہیں افراد ان کا بھی ہو, جو رینجر شہید ہوئے ہیں ان کا بھی ہو. جتنا ہم اپنے کارکنان کی شہادتوں کا استفسار کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے, ہم کہتے ہیں اس جوڈیشل کمیشن کے پرویو میں جو رینجرز یا پولیس والے جو شہید ہوئے ہیں ان کی بھی انویسٹیگیشن اس میں ڈالیں, جس نے زیادتی کی اس کو سزا دیں, کیونکہ ہماری جماعت تو پرامن ہے. خان صاحب نے تو ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی ہے, اور آج نہیں, ہم تو پچھلے 13-14 سال سے احتجاج میں 126 دن دھرنے میں ہم بیٹھے رہے, وہاں بھی ہمارے لوگ شہید ہوئے تھے. 25 مئی کو 2022 کی جب لانگ مارچ میں نکلے, میں خان صاحب کے ساتھ کنٹینر پہ تھا, اس دن بھی لاہور میں مختلف جگہوں پہ ہمارے لوگ شہید ہوئے تھے. اگر آپ کو یاد ہو 2014 میں جب ہم دھرنے کے لیے احتجاج کے لیے نکل رہے تھے, ہم پختونخوا سے آ رہے تھے, کچھ لوگ پنجاب سے آ رہے تھے, اس دن بھی ہمارے لوگ شہید ہوئے تھے. ہم تو پرامن ہیں, شہادتیں تو ہماری اٹھتی ہیں. اس لیے دوبارہ یہ ڈیمانڈ ہے, ان شہیدوں کے ان لاشوں کو آپ صرف افراد نہ گنیں کہ آئے تھے ختم ہو گئے, کوئی بھول جائے گا. ہم نہیں بھولیں گے. آج بھی یہ قوم متلاشی ہے انصاف کی, 12 مئی کے انصاف کی جو کراچی میں ہوا تھا, سانحہ باولپور کے انصاف کی. آج بھی یہ قوم متلاشی ہے ہر اس ظلم کی جو اس ملک میں ہوا ہے, اور آج نہیں تو کل انصاف تو ہوگا. عمران خان صاحب کی رہائی اس وقت اس تمام معاملے کے حل کے لیے جادو کی چابی کی کنجی ہے. عمران خان صاحب کی جب تک رہائی نہیں ہوتی یہ مسائل حل ہو ہی نہیں سکتے.
عمران خان صاحب کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے اور خان صاحب نے بارہا یہ بات کی ہے کہ وہ باہر نکل کے انتقام تو نہیں لیں گے, وہ انتقام لینے تو نہیں آ رہے. ہاں یہ بات کرتے تھے کہ جس نے زیادتی کی ہے وہ عدالت میں اپنا جواب دے گا. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں جس نے ظلم کیا ہے وہ عدالت میں اپنا جواب دے گا. ہم سیاسی انتقام نہیں لیں گے, لیکن جن لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں ان کے لواحقین تو انصاف چاہتے ہیں نا. اور تیسری اور آخری بات, عمران خان صاحب کو بہت دکھ ہے ان شہادتوں کا, اور اپنی جماعت کی لیڈرشپ اور کارکنان کو ہدایات ہے کہ جہاں جہاں ہو سکتا ہے آپ ان کا خیال رکھیے, اسپتال جائیے, ان کا پوچھیے, شہیدوں کے گھروں میں جائیے. ہماری لیڈرشپ جا رہی ہے, مزید بھی اب جائیں گے, لیکن ہم نے ان خاندانوں کا خیال رکھنا ہے جن کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہے. عمران خان صاحب سب سے زیادہ اگر ان کو کسی چیز کا دکھ ہوتا ہے تو اپنے کارکن یا عام پاکستانی کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کا دکھ ہوتا ہے. میری علی محمد کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 26 نومبر والی رات اپنی زندگی میں پھر کبھی نہ دکھائے. یہ پاکستان تو امن کا قلعہ تھا, یہ تو مظلوموں کے لیے ایک ایسا قلعہ ہونا تھا جہاں مظلوم کی اصطلاح سنی جائے گی. ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ یہاں ایسا ہوگا. میں نے اس لیے یہ بات کی تھی اور آج یہاں میڈیا پہ دوبارہ کر رہا ہوں کہ نہ صرف ان شہیدوں کے بدن سے روحیں نکلیں بلکہ ان کا مان بھی ٹوٹا. ان کو یہ یقین تھا کہ ہمیں گرفتار تو کر لیا جائے گا, ہم پہ لاٹھی چارج تو ہو سکتا ہے, ہم پہ آنسو گیس تو چل سکتی ہے, ہمیں گولی نہیں ماری جائے گی. ان کا یقین ٹوٹا ہے, اس یقین کو بحال کیجیے. بہت شکریہ. اچھا علی محمد خان صاحب ایک یہ بات بتا دی کہ کل ڈی پی او اٹک نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ برازیل سے اسپیشل شیل منگوائے گئے ہیں آپ حکومت کو برسانے کے لیے. ایک تو اس کے بارے میں بتا دیجیے گا, دوسرا یہ بتائیے گا آپ کے 12 لوگ جیسے آپ نے کہا کہ شہید ہو گئے ہیں, اور بھی آ سکتے ہیں, اور بھی انفارمیشن آتی ہے. اچھا 12 لوگ کی جو مائیں ہیں, ان کے جو والدین ہیں, ان کے جو گھر والے ہیں, وہ آپ کی رائے دیکھ رہی ہیں کہ ہمیں انصاف کب ملے گا. کہیں آپ کا کوئی بھی لیڈر جیسا کہ بیرسٹر گور آپ کا چیئرمین ہے کسی ایک جنازے میں شامل نہیں ہوا, وہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, یہ انصاف ان کو کب دیں گے؟ اتنی دیر گزر گئی ابھی تک کوئی ایف آئی آر نہیں ہو سکی ابھی تک. چوہی صاحب وہاں تو ہماری لیڈرشپ گئی ہے, باقی بھی جو ہے وہ لوگ جائیں گے, لیکن جو آپ نے انصاف کی بات کی وہی تو ہم بھی ڈیمانڈ کریں کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کی انویسٹیگیشن ہو. لیکن افسوس کی بات چوہی صاحب یہ ہے کہ جس سپریم کورٹ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کے لیے, اس پہ 26ویں آئینی ترمیم کا حملہ بھی ہو چکا ہے, اور انہی 3 مطالبات میں ایک مطالبہ 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی کا بھی تھا کہ سپریم کورٹ کی طاقت بحال ہو. ہم اپنے شہداء کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, اور یہ بھی یقین دلانا چاہتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی بھول جائے, عمران خان ان شہیدوں کو نہیں بھولے گا. ہم سپریم کورٹ سے انشاءاللہ انصاف لے کے رہیں گے. برازیل والے شہروں کی بات دیکھیں, آپ نے برازیل کے شہروں کی بات کی, ڈی پی او صاحب نے اگر ان کے پاس کوئی رپورٹس ہیں, میں تو کہتا ہوں اس کو سامنے لائیں. میں تو کہتا ہوں جس نے بھی کوئی غلط کیا ہے اس کو سزا ضرور ملے. ہم تو کوئی چیز چھپانے کے حق میں نہیں ہے. میں تو آپ کو یہ کہا کہ جو تحریک انصاف کے عام لوگ جو شہید ہوئے ہیں اس پہ جو جوڈیشل کمیشن بنے, اس جوڈیشل کمیشن میں جو رینجرز کی جو شہادتیں ہوئی ہیں اور پولیس والوں کی, اس کو بھی شامل کریں کہ ان کو کیوں شہید کیا. وہ رینجر بھی ہمارا بھائی ہے, وہ پولیس والا بھی ہمارا بھائی. ہم کوئی صرف تحریک انصاف کے کارکن کی تو بات نہیں کرتے. افغان سٹیزن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ اپنے احتجاج میں لے کر آئے. افغان سٹیزن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب ان کے پاس پاکستانی نیشنل کارڈ بنا ہوا ہے تو پھر وہ افغان سٹیزن کہاں رہے؟ اس کا میں جواب دیکھیں, میں ایک کورس کرتا ہوں, پھر عاصم صاحب آپ سے بات کریں گے. دیکھیں, ایک بہت بڑا احتجاج جس میں پاکستانی آ رہے ہیں, پاکستان میں اور بھی اگر کوئی لوگ ہیں, آپ لاکھوں کے مجمع میں چیک نہیں کر سکتے کون آ رہا ہے. یہ سوال تو پاکستان کی حکومت اور ان کے اداروں پہ بنتا ہے کہ پاکستان کی حدود کے اندر اگر کوئی شخص کھلا پھر رہا ہے اور وہ کسی احتجاج میں, کسی جلسے میں, کسی جلوس میں شریک ہو رہا ہے, تو اگر خدا نخواستہ کوئی غلط آدمی ہے تو پھر کیسے رہے بات؟ کیونکہ لاکھوں کے مجمع میں تو آپ نہیں چیک کر سکتے. ہم البتہ کسی غلط آدمی کو ساتھ نہیں لائیں. بہت شکریہ.